نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم ناظرین، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ انفاق کے سلسلے میں چند باتیں اپنے آپ کو یاد دلاتے ہوئے آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ ہم اور آپ بخوبی واقف ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ کی بہت اہمیت بتائی ہے۔ انفاق کے تعلق سے کہا گیا کہ جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی مومنوں کی ایک صفت بیان کی گئی۔ اس سے ہمارے سامنے یہ بات واضح ہو کر آ جاتی ہے کہ مال کا کیا معاملہ ہے، مال کا مالک کون ہے، ہمارے پاس مال جو ہے اس کی کیا حیثیت ہے، اس مال میں کس کا حق ہے۔ بتایا گیا کہ مال کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے، یعنی یہ ان کا اپنا رزق نہیں ہے، یہ ان کا مال و متاع نہیں ہے، بلکہ ہم نے ان کو عطا کیا۔ پھر ہماری کیا حیثیت بنی؟ تو دوسری جگہ یہ بتایا گیا کہ یہ مال کہاں خرچ کیا جائے۔ بتایا گیا کہ ماں باپ پر، بیوی بچوں پر، رشتہ داروں پر، ہمسائیوں پر، یتیموں، بیواؤں، مریضوں پر اور پھر ضرورت مندوں پر۔ تو یہ تمام حقدار اس کے مقرر کیے گئے۔ تو ایک طرف مال جس کا مالک اللہ تعالیٰ، دوسری جانب یہ حقدار۔ تو ہماری حیثیت ایک امین کی ہے۔ جو مال ہمارے حوالے کیا گیا ہے، اس میں ان تمام حقداروں کا مال ہے، یہ ان کی امانت ہے، اور ہم امین ہیں اور ہم کو وہ امانتیں ان کے حوالے کرنی۔ بتایا گیا کہ مال خرچ کریں خلوص کے ساتھ، دکھاوے کے لیے نہیں، احسان جتانے کے لیے نہیں۔ قرآن مجید نے بار بار ترغیب دلائی کہ مال خرچ کیا جائے۔ یہ سوال خود قرآن کرتا ہے کہ کتنا مال خرچ کیا جائے۔ جواب دیتا ہے قرآن کہ جو کچھ تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے اس کو خدا کی راہ میں خرچ کر دو۔ پھر یہ بات بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ خرچ کریں اس سے قبل کہ وہ چھن جائے یا وہ ہمارے لیے بیکار ہو جائے۔ یہ بھی بتایا گیا کہ اعلانہ بھی اس کو خرچ کیا جا سکتا ہے ترغیب دلانے کے لیے، اور مخفی طور پر بھی اس کو خرچ کیا جا سکتا ہے۔ دوستو، اس کا اجر بھی بہت ہی عظیم اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ ہر نیکی کا اجر ہم جانتے ہیں کہ 10 سے 700 گنا تک ملتا ہے، لیکن رمضان مبارک میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ یہ ایک نیکی چھوٹی سی جو عام حالات میں 10 سے 700 گنا اجر پاتی ہے، اس کو 70 گنا اور مزید بنا دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اس طرح ہم کیلکولیٹ کریں تو یہ ایک نیکی، فرض کیجیے کہ یہ 1 روپیہ میں نے خرچ کیا خدا کی راہ میں، غریبوں پر میں نے خرچ کیا، تو اس 1 روپیے کی جو نیکیاں بنیں گی میرے حساب سے 700 انٹو 70 تو 39,000 49,000۔ آج ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے، لیکن کل حشر کے میدان میں یہ نیکیاں ہمارے لیے یہ ایک بہت بڑی نعمت ثابت ہوں گی۔ قرآن نے خود بتایا کہ یہ ایک نیکی کا معاملہ ایسا ہے جیسا کہ یہ ایک دانہ آپ نے بویا اور اس سے 7 بالیں نکلیں اور ہر بال میں 100 دانے رہے، تو اس طرح 700 ہو گئے۔ یہ کوئی کسی اور کی کہی ہوئی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود اس کو بتا دیا۔ دوستو، یہ بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تمہارے پاس کچھ نہیں، کھجور کی ایک آدھی گٹھلی ہے، تو اس کو راہ خدا میں دے کر نار جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو۔ دوستوں اور بزرگوں، ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، یہ وبا، اس وبا کی وجہ سے یہ لاک ڈاؤن، اس میں ہزاروں لاکھوں انسان خصوصاً مزدور پھنسے ہوئے ہیں، لقمے کو محتاج ہو گئے ہیں، نہ کھانے کے لیے کھانا، نہ سایہ، نہایت ہی دردناک واقعات ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ ہم بھی انسان ہیں، وہ بھی انسان ہیں، ہمارے بھائی ہیں، اخوت کا رشتہ ہے ہمارے اور ان کے درمیان۔ غور کیجئے،
भूख से बेताब होकर बच्चों को भूख से तलमा लाते हुए देख न सकते हुए एक माँ एक बाप अपने हाथ से अपने बच्चों का गला घोंटते हैं, इस हाल को ये दुनिया पहुंच गई। आज हम ये देख रहे हैं सब कुछ, और बच्चों का गला घोंटने के बाद वो खुद भी फांसी डाल के इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। कहीं बच्चे घास खा रहे हैं, कहीं कहीं गंदगी के ढेर से चुन चुन कर बचा हुआ खाना जो फेंका गया है, कुत्ते वहाँ चाट रहे हैं, उस खाने को खा रहे हैं। बड़ी ही दर्दनाक सूरत हाल है। सही है कि हुकूमतें भी इसका हल निकाल नहीं सकती, लेकिन दोस्तों और बुजुर्गों, हमारी हैसियत ये है कि अल्लाह ताला ने हमको मुकल्लफ किया है उस हद तक जिस हद तक उसने हमें नवाजा। मुझे 1 लाख रुपये मेरे पास हैं तो अल्लाह ताला 10 लाख का हिसाब मुझसे नहीं लेगा, लेकिन 1 लाख के ताल्लुक़ से ज़रूर मुझे हिसाब देना होगा। तो हम जवाब दें। ये कोई नफिल इबादत नहीं है, बल्कि ये ज़रूरी है और इसकी जवाबदेही होगी, और इसकी बुनियाद पर अल्लाह ताला हमारे ताल्लुक़ से फ़ैसला फरमाएंगे अजर अज़ीम का, या खुदा न करे अज़ाब का। आइए इस वक्त को गनीमत जाने और जो कुछ हमारे पास है इन लोगों के लिए जो ज़रूरतमंद हैं इन पर ख़र्च करें, उनकी भूख को मिटाएं और राह खुदा में बेदरेग अल्लाह के दिए हुए माल को खर्च करें। अल्लाह ताला हम पर रहम फरमाए और राज़ी हो जाए।